بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ابے جاہل، تجھے پتہ نہیں جو رواں دریا ہوتا ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو پانی ہے رواں وہ غلاظت کو بہا کے لے جاتا۔ تو فقیر کہنے لگا اچھا یہ چھوٹا سا دریا گندگی کو بہا کے لے جاتا ہے، اور وہ فقیر جو دریائے وحدت میں غرق ہے اس پر کتے کی بریانی، شراب اور تیری لونڈی پھنسی رہے گی، وہ بہا کے نہیں لے جائے گا۔ یہ جن کے دل میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، اللہ کا نور چلا جاتا ہے، یہ پھر جو ہے انسان پر ظلم نہیں کر سکتے، ظالم نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے، یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اور اپنے پلو سے باندھ لیں، اور جب ان کو نفرت ان کے دل میں آئے، جب ان کو غصہ آئے تو سرکار کا یہ قول یاد کریں۔ کون سا؟ کہ باطنی علم دل کو نرم کرتا ہے اور ظاہری علم دل کو سخت کرتا ہے۔ اگر تم کو کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اتنی سختی بھی نہ دکھاؤ کہ میں اس کے خاندان سے بھی شکل نہیں دیکھوں گا، میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں وہ بھی نہیں کروں گا، میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ کام ڈاؤن، بکواس مت کرو، انسان کے بچے بن جاؤ۔ سرکار کی اس بات کو یاد رکھو، باطنی علم دل کو نرم کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر یہ سختی آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تم خود بتاؤ، کہ باطنی علم دل کے اندر گیا نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ شریعت جو ہے ایک خشک تالاب کی مانند ہے کہ جہاں پر اچھائی بھی وہیں جمع ہو رہی ہے، برائی بھی وہیں جمع ہو رہی ہے، اور طریقت ایک رواں بہتا ہوا دریا ہے۔ بہتا ہوا دریا سمجھتے ہیں آپ؟ بہتا ہوا دریا وہ ہے کہ پانی کی مستقل جو ہے وہاں سے یعنی نقل و حرکت ہو رہی، پانی مستقل وہاں رواں ہے۔ تو اگر کوئی چیز آپ نے اس میں ڈال دی ہے تو پانی کا ریلا اس کو بہا کے لے جائے گا، وہ چیز وہاں پر آپ کو ملے گی نہیں۔ لیکن اگر تالاب خشک ہے، آپ نے اس کے اندر کچھ پھینک دیا تو وہ وہیں پڑا رہے گا، کیونکہ اس کو بہا کے لے جانے والا پانی اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہ شریعت ایک خشک تالاب کی طرح ہے کہ جہاں پر اچھائیاں بھی آپ کی وہیں پڑی ہیں اور برائیاں بھی وہیں پڑی ہیں۔ مثلاً آپ شریعت پر عمل پیرا ہیں، طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی آپ کی منہماری ہو گئی ظاہر شاہ سے اور دل میں بغض آ گیا ظاہر شاہ کے لیے، تو آپ تو مقام شریعت پر ہیں، تو شریعت تو خشک تالاب ہے، تو وہ جو بغض آیا نا آپ کے، وہ صدیوں ہمیشہ آپ کے دل کے اندر رہے گا، نکلے گا نہیں۔ کوئی آپ نے نیک کام کیا تو وہ بھی وہیں پڑا رہے گا، آپ کو یاد رہے گا میں نے اتنی بڑی خیرات کی تھی، اتنی بڑی خیرات کی تھی، اتنی بڑی خیرات کی تھی۔ پھر حاتم طائی نے کہا تھا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا نا۔ نیکی کر دریا میں ڈال سے مراد یہ ہے کہ دریا میں جب نیکی ڈالے گا تو وہ بہا کے لے جائے گی، یعنی تو بھول جائے گا کہ تو نے نیکی کی تھی۔ اب تکبر کس بات کا ہوگا جب تو نیکی کر کے بھول گیا؟ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں کیا مطلب ہے اس کا، ادھر ادھر کی مارے گا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، کیا مطلب ہے اس کا؟ دریا بہتا ہے، تو دریا میں نیکی ڈال دے، کیوں؟ کہ دریا تیری نیکی کو بہا کے لے جائے گا، تجھے یاد ہی نہیں رہے گا جو تو تکبر کرے ساری زندگی کہ میں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اور یقین کر جس دن تیرا قلب اللہ کے نور سے بیدار ہو جائے گا تجھے اپنی نیکیاں بھول جائیں گی۔ تو یہ نہیں کہے گا کہ جی میں نے فلاں کے لیے یہ کیا تھا، میں نے فلاں کے لیے وہ کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا اس کے لیے۔ اگر آج بھی تجھے 10 سال پرانی کوئی نیکی تجھے یاد ہے تو پھر تو جو ہے خشک تالاب ہے، بہتا ہوا دریا نہیں ہے۔ آج بھی اگر تجھے یاد ہے کہ تو نے جی فلاں آدمی کو 200 پاؤنڈ ادھار دیے تھے، کیونکہ لوگوں کو تو پرانی باتیں یاد آتی ہیں۔ یہ جو جملے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 2 ہفتے پہلے عمان میں کسی نے یہ کہا کہ 10 سال پہلے اس نے یہ کیا، 20 سال پہلے اس نے یہ کیا، مجھے سب یاد آ رہا ہے۔ اس سے میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ تجھے 15 سال پرانی بات بھی یاد آ گئی، تجھے 20 سال پرانی بات بھی کیسے یاد آئی؟ یا تو ثابت کرو بہتا ہوا دریا کیا ہوتا ہے، خشک تالاب کیا ہوتا ہے، بولیے۔ تو کیا ہوگا پھر؟
اگر تو طریقت میں ہے تو بہتا ہوا دریا ہے نا، تو تو نے 10 سال پہلے اگر کسی نے تیرے سے زیادتی کی تھی، وہ دریا بہا کے لے گیا ہوگا نا اس زیادتی کو، اب تجھے یاد تو نہیں آئے گی وہ، اگر یاد آ رہی ہے تو یہ دریا ہے یا خود تالاب ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ جو چیختا چلاتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جو غصے میں بہت ہوتا ہے لیکن خاموش ہوتا ہے۔ جو چیخ چلا رہا ہے وہ دنیا میں رسوا ہے، جو خاموشی سے غصے میں بیٹھا ہے وہ اللہ کے ذات کے یہاں رسوا ہے۔ تم دونوں اگر گوھر شاہی کے ماننے والے ہو تو خشک تالاب کیوں ہو، بہتا ہوا دریا کیوں نہیں ہو؟ بھلے کسی نے بدی کی تھی، بھلے کسی نے تم نے نیکی کی تھی، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، آج بھی تم کو یاد کیسے ہے؟ وہ دریا بہا کے لے کے کیوں نہیں گیا؟ دریا میں تو کچھ بھی ڈال دو بہا کے لے جائے گا، غلاظت ڈالو وہ بھی بہا کے لے جائے گا، نیکی ڈالی دریا میں وہ بھی بہا کے لے گیا، تو آج بھی تجھے یاد کیوں ہے؟ تو نے 10 سال پہلے کسی پر احسان چڑھایا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، صوفی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی روز اس کی ذلت و رسوائی کرے اور ایک دفعہ پیار سے بلا لے، سب صاف ہو جاتا ہے، اس کا سب صاف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آبشار ریاض کے نیچے بیٹھا ہے، وہ دریا نہیں جھرنا ہے، جہاں نور کے دھارے آ کے گر رہے ہیں۔ اب وہاں پر کیا نیکی بچے گی اور کیا بدی بچے گی؟ دونوں کو بہا کے لے جائے۔ ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی نقل ہیں۔ ظاہر میں کوئی غلاظت، کوئی گندگی تیرے جسم پہ لگ گئی اور تو نہایا نہیں تو وہ لگی رہے گی، بدبو آتی رہے گی۔ باطن میں تو اگر طریقت میں نہیں ہے، تو نے کوئی گناہ کیا پڑا ہوا ہے، نیکی کی وہ بھی پڑی ہوئی ہے، جو بدی کی ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے وہ بھی یاد آتا رہے گا تجھے، اور جو نیکی کی ہے اس کے اوپر تکبر بھی کرتا رہے گا، جی میں نے ان سب کو، میں نے یہ کیا ہے ان کا، میں نے وہ کیا ہے، میں نے یہ سا کر دیا، میں نے وہ سا کر دیا۔ اب جب نیکی اور بدی دونوں کی دونوں وہاں پڑی ہوئی ہیں، تو بھول ہی نہیں رہا، نہ لڑائی جھگڑے بھول رہا، نہ اس نے تجھے گالی دی یہ بھولا، تو وہ بہتا ہوا دریا کہاں ہے؟ یا تو میری سمجھ خراب ہو گئی ہے، یا آپ مجھے سمجھائیں بہتے ہوئے دریا سے مراد کیا ہے؟ یہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہیں، تو بڑے مشہور تھے اپنے وقت میں۔ ان کے گھر کے نیچے گلی میں کنواں تھا، وہاں ایک بچہ گر گیا، لوگوں نے جو ہے نکالنے کی کوشش کی، بچے کو نہیں نکلا کیونکہ کنواں بہت گہرا تھا، تو دوڑ کے ان کے پاس آئے، کہنے کہ حضور آپ کچھ کرم فرمائیں، بچہ کنویں سے باہر آ جائے۔ تو آپ نے باطنی توجہ کی، وہ بچہ کنویں سے باہر آ گیا۔ اب سب تالی بجا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کہ جی کیا ولی کامل ہیں، کیا نظر ہے، کیا توجہ ہے، اتنے گہرے کنویں سے بچے کو باہر نکال۔ وہاں سے ایک فقیر گزر رہا ہے، اس نے لوگوں کو کہا کہ ارے کیا ہوا بھائی؟ کہنے کہ جی یہ ماجرا ہوا ہے، بچہ گر گیا تھا، یہ اتنے بڑے بزرگ کامل بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی توجہ سے بچہ باہر نکال۔ تو فقیر کہنے ارے یہ کون سی کرامت؟ کرامت تو یہ کہ حرام کھائے، حرام کرے، حرام پیے اور کچھ نہ بگڑے اس کا۔ اور یہ کہہ کے وہ فقیر چلا گیا۔ وہ لوگوں نے جا کے بہاؤالدین نقشبند کو بتایا جا کے جی یہ آپ نے جو کرامت دکھائی ہے، تو یہاں سے ایک آدمی جا رہا تھا، آپ فقیر تو نہیں کہیں گے، وہ کہ جو آدمی جا رہا اس نے یہ کہا۔ اب وہ یہ سوچنے لگے کہ محلے میں، علاقے میں تو سب مجھے جانتے ہیں، سب عزت کرتے ہیں، یہ کون تھا جو ایسی بے باکی سے ایسی باتیں کر کے گیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً کشف میں چیک کیا۔ اب کشف میں چیک کیا انہوں نے تو ان کو کچھ پتہ نہ چلا۔ اب جب پتہ نہ چلا ان کو کہ یہ کون ہے، اس کا مقام یا مرتبہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا ان کو، تو انہوں نے پھر جو ہے اس کو سوچا کہ اب آزما کے دیکھتے ہیں، باطنی طور پر تو پتہ چل ہی نہیں رہا اس کا۔ تو انہوں نے اپنی جو ہے ایک لونڈی کو کہا کہ یہ بریانی بناؤ کتے کے گوشت کی۔ اس نے کہا ہے نا کہ حرام کھائے، حرام پیے، حرام کرے اور ولایت نہ جائے۔ کتے کے گوشت کی بریانی بناؤ، شراب لے جاؤ اور تم فقیر کی جھونپڑی میں جا کے اس کو یہ دے آؤ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہے تو پشو پیش سے کام نہ لینا، اس کی تابعداری کرنا۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب وہ لونڈی ان کی چلی گئی، پہلے تو فقیر نے بریانی پہ ہاتھ صاف کیا،
پھر جو شراب لائے تھے وہ بھی پی لی، اس کے بعد لونڈی کو بھی نواز دیا اور کہنے لگا کہ اپنے پیر کو جا کے کہہ دینا کہ ان چونچلوں سے فقیر کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ جو ہے وہ چلی گئی، اس نے سارا ماجرا جا کے بتا دیا۔ خیر حیران ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ پرانے زمانے میں یہ چھوٹے چھوٹے نالے ہوتے تھے تو ان کو دریا کہہ دیتے تھے۔ ویسے دریا کے بارے میں بھی جو ہے ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ کسی کو ہم نالا کہتے ہیں، کسی کو ہم ندی کہتے ہیں، اب سائز کے اوپر شاید ہے، کوئی یہ نالا ہے، یہ ندی ہے، اور یہ نہر ہے، پھر ایک جھیل بھی ہوتی ہے، پھر ایک دریا بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں تو ایک ہی لفظ ہے، بحر۔ اب وہ بحر کو، دریا کو بھی بحر بولتے ہیں، وہ نہر بھی بولتے ہیں، عربی میں نہر بھی بولتے ہیں، لیکن نہر چھوٹی ہوتی ہے۔ لیکن ان وقتوں میں جو ہے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نہریں وغیرہ ہوتی تھیں اور اتنی زیادہ گہری نہیں ہوتی تھی، تو بجائے کشتی کا استعمال کرنے کے جن کے پاس گھوڑے ہوتے تھے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی دریا کراس کر لیتے تھے۔ بھائی گھوڑے کی ٹانگیں بھی تو لمبی لمبی ہوتی ہیں، یعنی اگر 1 فیٹ یا 2 فیٹ پانی ہے تو گھوڑے پر سوار ہو کے اب چلا جائے گا۔ اب وہ فقیر وہاں سے آ رہا تھا، دریا کراس کر رہا تھا، اور یہ بہاؤالدین نقش بند گھوڑے پہ سوار ہو کے یہاں سے جا رہے تھے۔ اب بیچ دریا میں وہ فقیر نے دیکھا کہ بہاؤالدین نقش بند کے گھوڑے نے دریا میں پیشاب کر دیا، تو فقیر نے آواز کسی کہ جی اتنے بڑے کامل شریعت کے ہیں اور سارا دریا ان کے گھوڑے نے گندا کر دیا۔ اب بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ابے جاہل، تجھے پتہ نہیں جو رواں دریا ہوتا ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو پانی ہے رواں وہ غلاظت کو بہا کے لے جاتا۔ تو فقیر کہنے لگا، اچھا یہ چھوٹا سا دریا گندگی کو بہا کے لے جاتا ہے، اور وہ فقیر جو دریائے وحدت میں غرق ہے اس پر کتے کی بریانی، شراب اور تیری لونڈی پھنسی رہے گی، وہ بہا کے نہیں لے جائے گا۔ آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں روحانیت میں چل رہا ہوں یا نہیں، چھوٹی سی اس کی ایک پہچان ہے، یہی پہچان۔ تم سے کوئی گناہ ہو گیا، بوجھ محسوس ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد، ایک ملامت سی ہوتی ہے۔ اگر 72 گھنٹے کے اندر اندر وہ ملامت ختم نہ ہو جائے، بوجھ ختم نہ ہو جائے، تو ذاکر قلبی نہیں ہے، پتہ نہیں چوڑا ہے، کوئی چور ہے، اچکا ہے، بدماش ہے، لانتی ہے۔ 72 گھنٹے کے 3 دن کے اندر اندر اگر وہ گناہ تیرا دھل نہ جائے نور کے ذریعے، اور تو پہلی والی اطمینان کی پوزیشن میں نہ آ جائے، تو تیری کوئی گارنٹی نہیں کہ تو ذاکر قلبی ہے۔ کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا اور 3 دن کے اندر اندر اس کا بغض تیرے دل سے نکل نہ جائے، تو پھر تو ذاکر قلبی نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے مومنو، اگر تم میں کوئی ناچاکی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو 3 دن کے اندر اندر ایک دوسرے کو معاف کر لیں۔ 3 دن کے اندر اندر، اگر 3 دن کے بعد بھی وہ بغض و عناد تمہارے اندر رہ گیا تو تم مومن نہیں ہو۔ یہ صاف صاف سی چیزیں ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کی شکل دیکھ کے غصہ آتا ہے جو بغض سینے میں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ دل اگر تمہارا گندا ہے تو اس پر باران رحمت کیسے ہوگی؟ برتن تمہارا گندا ہے، کھانا اس میں کون ڈالے گا؟ دل تمہارا گندا ہے، نظر کرم اس کے اوپر کون کرے گا؟ تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو، اور پریشانی ہوتی ہے، بغض و عناد نہیں جا رہا سینے سے، ذکر کی محفل کرو کہ چلو شاید میرا باطن کمزور ہے، میں ذکر کی محفل کرتا ہوں، ظاہر میں ضربے لگاتا ہوں، تو وہ نور اللہ کا جو ہے آئے گا، اس سے میرے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، ایک صحابی کو پوچھا کہ اگر تم 5 وقت دن میں غسل کرو تو کیا کوئی گندگی تم پر رہ جائے گی؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب میں 5 وقت دن میں غسل کروں؟ تو فرمایا، یہ جو نماز ہے یہ بھی ایک باطنی غسل ہے۔ نماز باطنی غسل ہے اور ذکر قلب دائمی غسل ہے۔ تجھے اگر دائمی غسل حاصل ہو گیا، ابھی تک تجھے تیری نیکی بھی یاد ہے، بہا کے کیوں نہیں لے گیا تیرا دریا؟
کسی سے بغض و عناد کیا تھا وہ بھی تیرے دل میں ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ اور دیکھو، جو عورتوں کے لیے میں سخت باتیں کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں عورتوں میں اسی لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کے یہاں عورت کا نہ ذکر قلب قابل غور ہے، نہ اس کی ولایت۔ اللہ اگر اس کو ولایت دے بھی دے تو وہ عارضی ہوتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کسی وقت بھی اس عورت کا دماغ گھومے گا اور اللہ اس کو چھٹی کرا دے گا۔ اس لیے کسی عورت پر جو نبی بن کر بھی آئی تھی، عورت آدم صفی اللہ کی، ان پر بھی اللہ کی تجلی نہیں گری۔ کسی عورت پر آج تک تجلی نہیں گری۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ اندر بہتا ہوا دریا نہیں بن سکتا اس کے۔ غیبت کا واقعہ جب ہو گیا تو بہت سی خواتین تھیں جو سرکار کی خدمت کرتی ہیں، پاؤں میں کریم وغیرہ لگاتی ہیں، پاؤں دباتی ہیں، اور بڑے اچھے ان کے جذبات ہوتے، بھائی بڑے اعلیٰ جذبات سرکار کی محبت کے لیے۔ لیکن غیبت کا جب واقعہ ہو گیا، اس کے بعد میں نے جب ان لوگوں سے ملاقات کی یا پیغام بھیجا تو ان کے تو حالات ہی بڑے خراب تھے، ان کا تو ایمان ہی عجیب و غریب تھا۔ تو میں نے باطنی طور پر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار، یہ اتنی جو خواتین ہیں ان کے اوپر تو میرا بڑا دار و مدار تھا مستقبل کا۔ میں تو چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ لگیں اور پھر پرچار مہدی میں ساتھ دیں، کیونکہ انہوں نے تو آپ کی پشت مبارک پر مہر مہدیت دیکھی ہے۔ میں تو ان کو آگے لا کر پرچار مہدی میں ان کو جو ہے ان سے کام لینا چاہتا تھا، تو ان کا تو ایمان ہی خراب ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ان عورتوں کا اندر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ یہ جو ہمیں پاؤں وغیرہ دباتی، پراٹھے وغیرہ بناتی تھی نا، اس کی وجہ سے روزانہ نور کا کوٹا ملتا تھا تو ایمان کی گاڑی چلتی تھی۔ جب انہوں نے یہ پاؤں دبانا، جسمانی قربت ختم ہو گئی تو ایمان بھی ختم ہو گیا۔ جب وہ پاؤں دبانے کی کہانی ختم ہو گئی، وہ کیوں نور ملتا تھا نا ادھر سے، جب وہ چیز رک گئی تو نور بھی رک گیا۔ تو اب کیا کریں گے؟ تو اگر یہی صورتحال مردوں کے ساتھ بھی ہونے لگے گی تو پھر ان کی ترقی کیسے ہوگی؟ ترقی تو تب ہوگی جب دریا بنے گا۔ اب جیسے صاحب جو ہے، جب ان سے بینکاک ملاقات ہوئی تو ان کے دل پر سرکار کی تصویر لگی، لیکن وہ تصویر مبارک کے 7 درجے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7۔ وہ تصویر مبارک کا جو معاملہ ہے ایسا ہی ہے جیسے اوپر سے الہام آتا ہے قلب پر، خاص الہام جو آتا ہے نا وہ قلب پر آتا ہے، تو وہ قلب پر آنے کے بعد دوسرے لطائف میں جاتا ہے کہ اگر یہ شیطانی ہو تو دوسرا لطیفہ اس کو کاٹ دے، اگر وہاں سے بھی نکل گیا تو تیسرا لطیفہ کاٹ دے، ادھر سے بھی نکل گیا چوتھا کاٹ دے، اور سب سے نکل کے اخفا پر آیا اور شیطانی تھا تو پھر جو ہے زبان اس کو روک لیتی ہے۔ لیکن اگر وہ ہر لطیفے سے نکل کے طاقتور ہوتا چلا جائے، طاقتور کیوں ہوگا؟ نوری القاء اوپر سے آیا، دل میں بھی تیرے نور تھا، اس نور کو دل کے نور سے مزید پذیرائی ملی اور طاقتور ہو گیا نا، پھر دوسرے لطیفے میں گیا اور طاقت آئی، اس 7 سے گزر کے بہت زیادہ طاقتور ہو گیا نا، پھر جب وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا پھر زبان سے نکلا، پھر جب وہ زبان سے نکلا جن جن کے دل میں نور تھا سیدھا ان کے دلوں میں چلا گیا نا، اس کو کہتے ہیں ایمان کی زیادتی۔ اسی طرح وہ تصویر ہے، وہ بھی آتی ہے، پہلے تصویر ایک آئی، سمجھ گئے؟ اب یہاں سنو، غور سے سنو، یہ جو تصویر آئی، بھلے تصویر آئے، آج جو میں باتیں کر رہا ہوں نا شاید میں غصے میں کر رہا ہوں، اس لیے راز کی باتیں بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں کا دیدار کراؤ، مجھے فلاں کا دیدار کراؤ، میں قسم اٹھاتا ہوں یہ فون یہاں سے اٹھایا کتنی دیر لگی ہے، اس سے کم عرصے میں دیدار الہی میں لے جا سکتا ہوں۔ یہ جو تصویر ہے یا نقش ہے، دیکھنا بڑی بات نہیں ہے، دیدار رسول بڑی بات نہیں ہے، دیدار الہی بڑی بات نہیں ہے، اس نقش کو اس دل پر چپکا کر رکھنا بڑی بات ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے کوئی یہاں پر چیز لگانی ہے، چپکانی ہے، تو اس کے نیچے گوند لگائیں گے نا، پھر وہ تصویر چپکے گی نا۔ اسی طرح وہ جو تصویر یا نقش حضور کا، سرکار کا یا اللہ کا جب دل پہ آئے گا تو اس کے لیے گوند کا کام دل کا نور کرے گا نا۔ دل میں اتنا نور ہو کہ اس کو پکڑ کے رکھ سکے تصویر کو، اس کے پاس تصویر بھیجی، وہ دل میں تو نور تھا ہی نہیں نا، وہ تکبر میں آ گیا۔ ایک دفعہ وہ تصویر آئے اور واپس چلی جائے پھر نہیں آتی،
اب جب وہ تصویر لگ جاتی ہے، دل پر آ گئی، تو تیرے دل میں جو نور ہے نا، وہ نور اس تصویر کو پکڑ کے رکھے گا. پھر تو اس تصویر کو دیکھے گا، اس میں گم رہے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، بہتان نہیں لگائے گا، اپنی بیوی کو اہمیت کم دے گا، گوہر شاہی کو اہمیت زیادہ دے گا. ان جیسے کی طرح نہیں. جو تصویر آئی، او نئی نویلی دلہن لا کے گوہر شاہی کو بھول گئے، اسی کی غلامی کر رہے ہیں. بدبخت لوگ. ایسوں کو تھوڑی روحانیت ملتی ہے، ایسے کنجروں کو کہاں روحانیت ملے گی جو ابھی تک پوچھتے ہیں بتائیں جی میں کیا کروں. تو جب یہ پوچھتا ہے کہ بتائیں میں کیا کروں، تو تجھ سے بڑا کون ہوگا، تجھ سے بڑا منافق کون ہوگا، تجھ سے بڑا مشرک کون ہوگا، بدبخت کون ہوگا. وہ جب دل کے اوپر تصویر آ گئی، وہ جو اندر نور ہے وہ اس کو کھینچے گا، اپنی طرف کھینچے گا. جب تو تصویر چپکائے گا تو گوند لگائے گا نا، تو گوند اس تصویر کو کھینچے گی نا. اگر گوند نہیں ہوگی، چپکانے والی چیز ایلفی گوند جو بھی کہہ لو نہیں ہوگی، تو تصویر ٹکے گی نہیں نا، استقرار نہیں پکڑے گی. اسی طرح یہ دل کے اوپر جو تصویر ہے، اس کو نور پکڑے گا، نور پکڑے گا اس کو. اور جب اس کو نور پکڑے گا اور تو برائیوں سے بھی رکے گا. ابھی دل کو نور نے پکڑا ہوا ہے، پھر تو نے کوئی گناہ کیا. یہ مرحلہ بڑا سخت ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تصویر آ نہ جائے اس کے دل پہ، لہٰذا وہ اس وقت اس کو گناہوں میں ڈال دے گا، گناہوں میں ڈال دے گا. عورتوں کو تاڑو، بے حیائی کرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ان کاموں میں ڈال دے گا. اور اتنا کچھ لوگوں کے نفس جو ہے خبیث ہوتے ہیں، ان کو مار دو، ان کو کہو جہنم میں چلے جاؤ گے، ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی. ضدی، متکبر، خبیث الخبائث ہو جاتے ہیں. جیسے یہ ہیں، کچھ بھی کہہ دو نصیحت اثر نہیں کرتی کہ تیرا ایمان چلا جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، پھر بیٹھ کے وہیں چلے جائیں گے. پھر کہو تیرا ایمان خطرے میں، ٹھیک ہے جی، پھر وہی کام کیا جا کے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو امام مہدی گوہر شاہی کو غصہ دلاتے ہیں. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کو امام مہدی گوہر شاہی جن سے چڑھتے ہیں کہ یہ بار بار مذاق کرتا ہے ہمارے نام کا. اب وہ گناہوں میں تجھے ڈالنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ تاکہ تیرے دل کا نور کم ہو اور وہ تصویر چپک نہ پائے. لیکن اگر تو اپنے رہنما کی بات مانتا رہے گا، یہ کام نہیں کر، یہ کر. اب یہاں دو چیزیں چلتی ہیں. رہنما کہتا ہے کہ اس سے ہٹ جا. وہ کہتا ہے وہ تو اتنی اچھی ہے، وہ تو اتنا اچھا ہے، اس نے تو کچھ کیا نہیں ہے، میں کیسے چھوڑ دوں. وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، رہنما باطن کو دیکھ رہا ہے. اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ کیوں، اور وہ بتا بھی دے پھر بھی کون سا چھوڑ دے گا. تو جو اپنے رہنما کی بات مانتے ہیں وہ گناہوں سے ان کو دور رکھتا ہے. وہ بغیر سوچے سمجھے وہ کہے گا تم ادھر بیٹھے نا، چل کل سے تم ادھر بیٹھا کرو. اور کامیاب کون ہوگا یہاں پہ؟ جس کا ایمان اور یقین ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا وہ کرنا ہے. جو دماغ نہیں لگائے گا اپنا کہ یار میں نے کیا کیا، مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں بٹھا دیا. جس دن تو نے سوچنا شروع کیا تو مرشد کے قابل نہیں، اس سے بہتر ہے تو کسی گدھے کو اپنا مرشد بنا لے، تو کسی سور کو اپنا مرشد اور آقا بنا لے. کیونکہ جو اصل رہنما ہوتا ہے اس کی بات پر صرف تابعداری کی جاتی ہے، اس سے پوچھا نہیں جاتا. پھر وہ جب رہنما کی بات مانتا ہے وہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنی نظروں میں رکھتا ہے. جہاں دیکھتا ہے کہ دل کا نور کم پڑ رہا ہے، روحانی توجہ سے دل کو زیادہ نور دیتا ہے تاکہ تصویر چپکی رہے. اب وہ تصویر جب آئی ہے، وہ رہنما جو ہے مدد کر رہا ہے تیری، پھر وہ تصویر مضبوط ہو گئی، چپک گئی، نور آ گیا. اب ایک اور تصویر آئے گی، اب بھاری ہو گئی نا تصویر، اب پھر جو ہے نا ہلنے لگے گی، اب پھر اس کو سنبھالنا ہے، اب اور نور زیادہ کمانا ہے. اس طرح تیرے نور کی ترقی ہوتی جائے گی. پھر وہ بھی مضبوط ہو گئی، پھر تیسری تصویر آئے گی، پھر ہلنے لگ جائے گی، پھر اور نور کمانا ہے. یہ 7 درجے 7 پرت چلیں گی. اس کے بعد وہ تصویر اب اتنی مضبوط ہو گئی، کتنی کہ اس پر اب رب اپنی تجلیاں ڈالتا رہتا ہے تاکہ یہ تصویر جڑی رہے، مضبوط رہے. وہ تمہارے لیے تجلیاں بن گئی نا. وہ اس تصویر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس نے 7 دفعہ کوششیں کی ہیں نا بندے نے، تو تصویر جڑی رہے. 7 دفعہ کوشش کر لی، اس کا اللہ کا کوٹا پورا ہو گیا. اب اللہ کہتا ہے اب اس کی ذمہ داری میری ہے، تو مطمئن ہو جا. پھر وہ تجلی اس کے اوپر پڑتی رہتی ہے تاکہ وہ رب کا نقش دل سے جڑا رہے، کمزور نہ ہو پائے. جو وہ جڑ گیا، تجلی کی زد میں آ گیا، تو اس کے گناہ تھوڑی ہوتے ہیں، اس کے تو گناہ نہیں ہوتے نا.
تو جب اس کے گناہ نہیں ہوتے تجلی کی کیا ضرورت ہے؟ اس تصویر، اس رب کے نقش کو دل سے جوڑے رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اب بتاؤ کہ جس کے سینے سے 7 تاریں نکلی ہوئی ہوں، اگر تو اس کی تابع داری کرے تو اس کی ایک ہی توجہ کافی ہے نا، ساری زندگی کے لیے تصویر جوڑنے کے لیے ایک ہی توجہ کافی ہو گئی نا۔ اور اس کے پاس بیٹھ کے اگر تمہارا دل دریائے وحدت نہیں بنا تو تصویر کی کہانی کب شروع ہوگی؟ ابھی تو تم 10 سال پرانی بغض اور اناد کی باتیں تمہیں یاد ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، دل دکھانے کی بات ہے۔ چھوڑ دو یار، اپنے رب کو یاد کرو، تم نے رب تک پہنچنا ہے۔ یہ دنیا کی یاریاں، دنیا کی دوستیاں، دنیا کے مسائل، یہ پیسہ، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی ہے، کوئی بندہ یہاں سے کریڈٹ کارڈ اپنے دھن دولت لے کے نہیں مرا، سب یہیں رہ جاتا ہے۔ یاری دوستیاں بھی یہیں رہ گئیں، پیسہ بھی یہیں، بیوی بھی یہیں، شوہر بھی یہیں، اکیلے جانا ہے وہاں تجھے۔ یہاں کی چیزوں کی وجہ سے اس جگہ کو تو خراب کر رہا ہے اپنی۔ سرکار گوھر شاہی کو پانا ظاہری پانا نہیں ہے، سرکار گوھر شاہی کو دل میں بسانا، اس کو پانا ہے۔ اور دل کو تو نے نور سے بالکل عاری کیا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی آوازیں نکلتی ہے تیری، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تجھے غصہ آ جاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لوگوں پہ بہتان لگاتا ہے، اسے لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے۔ یہ صوفی کا کردار ہوتا ہے یار، یہ صوفی کا کردار نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں۔ کیسے؟ شریعت خشک تالاب ہے، نیکی بھی وہیں، بدی بھی وہیں جمع ہے، اور طریقت بہتا ہوا دریا ہے، کوئی چیز بہتے ہوئے دریا میں ٹھہر نہیں سکتی۔ اچھی چیز ڈالو وہ بھی بہا کے لے جائے گا، بری چیز ڈالو وہ بھی بہا کے لے جائے گا۔ اب اس فارمولے کے اوپر تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو، تمہارا قلب جاری ہے یا نہیں ہے، تم روحانیت کے راستے میں چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو۔ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو، تمہیں ابھی ابھی جواب ملے گا۔ یہ دریا ہے، نیکی بدی دونوں یہاں نہیں ٹھہریں گی۔ دریا ہے، اگر تو نے کسی کے احسان بھی کیا نا، 2-4 منٹ احسان رہے گا، وہ دریا بہا کے لے گیا، پھر تو بھول جائے گا تو نے کوئی احسان کیا تھا۔ تجھے ابھی تک یاد ہے 10 سال کا احسان؟ تو روحانیت میں کدھر ہے بھائی؟ یہ جو ایک جملہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ سمجھ میں آیا ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ دل سمجھ لو کہ ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کے اندر پانی کی صورت کیا ہے؟ نور۔ جتنا زیادہ نور ہوگا اتنا بڑا ریلا آئے گا۔ اسی طرح اگر نور کم ہے تو آپ نے تو 2-4 گناہ کیے ہیں، وہ ہلکے ہلکے نور ان کے اوپر پوری جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ ان کو نکالو، کامیاب نہیں ہو رہا۔ پھر اچانک یہاں آ کر کے بیٹھے، اب یہاں نور ہے، وہ نکل گئے۔ تو ہم نے دل کے نور کو بڑھانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مشن کا کام کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا، سرکار کی نظروں میں آتے ہیں۔ جو دل کے اندر ادھر ادھر کے گند بلا جمع ہو رہا ہے وہ فوراً نکلتا رہتا ہے سرکار کی نظروں سے۔ یہ ہے ہمارا دریا، اس دریا کو ہم نے سیل رواں بنانا ہے۔ یہ دل، سلطان باہو نے کیا کہا؟ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ یعنی دل کو کہا سلطان باہو نے کہ یہ دریا اور سمندر سے زیادہ گہرا ہے۔ بتائیے، سمندر، دریا اور سمندر سے زیادہ گہرا ہے دل۔ سب کا نہیں، جس کا ہے، جس کے دل میں جتنا نور ہے اس کا دل اتنا ہی بڑا سمندر ہے۔ اس میں نور جمع ہوتا رہے گا، نکالتا رہے گا۔ جس کا دل بہہ رہا ہے دریا کی طرح، وہ کبھی بھی سخت نہیں ہو سکتا مزاج کا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی بھی کر دے تو اس کا دل نرم رہے گا، ارے جانے دو، خیر ہے یار۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے اور تم غصے میں آ جاؤ، فوراً صبر کر لو یار، صبر کر لو۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ کسی نے تمہاری زیادتی کی اور تم خاموش رہے، تم نے اس کا جواب نہیں دیا اور دل کے اندر برا بھی نہیں مانا کہ جانے دو، ہو سکتا ہے تمہارے اس عمل کو دیکھ کے وہ شرمندہ ہو جائے اور بغیر بغض و عناد رکھے وہ تم سے 2 دن بعد معافی مانگ لے آ کے۔ یہ طریقہ اپناؤ، یہ ضروری ہے۔
TV, the place to connect with God.